بادشاہ اسلام نہیں دیں گے، ان سے اسلام نہیں ملے گا۔ اسلام لینا ہے تو علی اور اولاد علی کے در پہ آؤ۔ ولی عہدی کے اعزاز میں دعوت تھی۔ زمانہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ اس دور میں ایک سید زادے کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ مامون کے دربار میں پیشی ہوئی۔ مامون نے حسب سابق بزوم ناقص حد جاری کی، حکم صادر کیا، اس چور کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ دیکھیں کیا ہے اسلام۔ سید زادے نے چوری کی اور چوری کے الزام میں پکڑا گیا۔ ریش سفید بھی ہے، تقدس کی ساری علامتیں بھی ہیں۔ چوری کے الزام میں پکڑے گئے، خلیفہ وقت نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جیسے ہی بھرے دربار میں ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر کیا مامون نے، اس سید زادے نے سر اٹھا کے کہا کسی غلام کو اپنے آقا پر حد جاری کرنے کا حق نہیں ہے۔ کسی غلام کو اپنے آقا پر حد جاری کرنے کا حق نہیں ہے۔ جیسے اس سید نے جملہ کہا، چہرہ لال پیلا ہو گیا۔ پہلو میں حضرت تشریف فرما تھے، ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں نگاہ کی کہ دیکھا آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کا حال، چوری بھی کر رہے ہیں، ہم پر الزام بھی لگا رہے ہیں، ہم کو غلام بھی کہہ رہے ہیں۔ یہاں تو خیال ہے کہ ہم تو امیر المومنین ہیں، ہم تو خلیفہ ہیں، ہمارے دربار میں ہم کو غلام کہنے والا کون؟ دیکھا آپ نے، امام سے کہا دیکھا آپ نے، اتنی جسارتیں بڑھ گئیں آپ کے خاندان کے افراد کی کہ چوری بھی کرتے ہیں اور ہم پر الزام بھی لگاتے ہیں۔ امام نے فرمایا ایسا کرو، جس نے تم پر الزام لگایا پہلے اس سے وضاحت تو معلوم کرو، کیوں کہا اس نے، کیوں تمہیں غلام کہا؟ آگے بلایا، سید زادے یہاں آئیے، آپ نے ہم کو غلام کیوں کہا؟ میں تو خلیفہ وقت ہوں، حاکم وقت ہوں، امیر المومنین ہوں، دنیا ہم کو امیر المومنین کہتی ہے، آپ نے ہم کو غلام کیوں کہا؟ اس سید زادے نے کہا غلام اس لیے تم کو میں نے کہا کہ تمہاری ماں کو تمہارے باپ نے بیت المال کے خزانے سے خریدا ہے۔ تم کنیز کے بیٹے ہو، تم کنیز کے بیٹے ہو، اور اس کنیز کو تمہارے باپ نے بیت المال کے پیسے سے خریدا ہے، اور بیت المال سارے مسلمانوں کا ہے۔ بیت المال کے پیسے سے تمہاری ماں کو خریدا گیا، اور بیت المال کا خزانہ سارے مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ سارے مسلمان بے وقوف ہیں جو تم کو معاف کر دیے، میں تجھے معاف نہیں کرنے والا۔ لہذا تجھے بیت المال کے پیسے سے خریدا گیا، تو میرا غلام ہے، میں تیرا آقا ہوں، تجھے حق نہیں ہے کہ آقا پر حد جاری کرے۔ پھر رخ کیا امام کی طرف، دیکھ رہے ہیں آپ جسارتیں۔ امام نے بھی مسکرا کے جواب دیا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، بات تو صحیح کہہ رہا ہے، بیت المال مسلمانوں کا حق ہے، خلیفہ کی ملکیت نہیں بیت المال۔ تم امین ہو ولو تمہارا نام مامون ہے، تم بیت المال کے امین ہو، مالک نہیں ہو۔ وہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، کہا چلیے ٹھیک ہے صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس نے چوری تو کی، لہذا چوری کی سزا تو ملنی چاہیے۔ امام نے فرمایا ہاں، چوری کی ہے تو سزا ملنی چاہیے۔ فوراً کہا اب اس کے ہاتھ کاٹو۔ امام نے فرمایا رک، ابھی نہیں ہاتھ کاٹ سکتا، ابھی حد نہیں جاری کر سکتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے پہلے سبب تو معلوم کر، کیوں چوری کی۔ اسلام کو سزا دینے کا شوق نہیں ہے، سبب معلوم کرتا ہے اسلام۔ جرم ہوا ہے تو کیوں ہوا جرم، چوری کی تو وجہ کیا تھی، چوری کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے تو اس کیس کو آپ ہی ہینڈل کیجئے، آپ ہی کیس دیکھیے۔ پھر کہا چوری کی ہے تو چوری کا مقدمہ چلاؤ۔ مامون نے کہا ٹھیک ہے، اس مقدمے کا فیصلہ آپ ہی کیجئے، سنوائی آپ ہی کیجئے۔ امام نے قریب بلایا اسے، کہا تم نے چوری کی؟ کہا جی چوری کی۔
مسکرا کہتا دیکھا اقرار کیا نا چوری کی ہے، اب تو ہاتھ کاٹیں. امام نے فرمایا ابھی بھی ہاتھ نہیں کاٹ سکتا جب تک وجہ نہ بتا دے، وجہ معلوم کر. امام نے رخ کیا اس سید کی طرف، کیوں چوری کی؟ کہا فرزند رسول بھرے دربار میں آپ کے وقار امامت کی بات ہے اس لیے بتا رہا ہوں. چوری کیوں کی میں نے؟ مولا میں بھوک برداشت کر سکتا ہوں، میں بھوک برداشت کر سکتا ہوں، لیکن 2 دنوں تک بچے بھوکے رہیں یہ برداشت نہیں ہے مجھے. 2 دنوں تک بچے بھوکے رہیں یہ برداشت نہیں ہے مجھے. اور جب میں نے دیکھا کہ میرے بچے مرنے کی موت کے دہانے پر کھڑے ہیں، مر جائیں گے، تو اس لیے میں نے مجبوراً چوری کی. امام نے سر اٹھایا، مامون کو دیکھا، مامون اس کا قصور نہیں، قصور تیری حکومت کا ہے. اس کا قصور نہیں ہے، قصور تیری حکومت کا ہے، اس لیے کہ جو حکومت مسلمانوں کا پیٹ نہ پال سکے اسے اسلامی قصاص کا حق بھی نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل